اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہمارے معزز علماء قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بات ہمارے پروگرام میں آ چکی ہے کہ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج 2024 میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آج ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے، تو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن 2 دن جمعہ اور ہفتہ ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، پورے پاکستان کی یعنی مختلف شہروں کی گلیوں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے وہ سوالات لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں دین کے حوالے سے کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب، پاکستان میں پڑھا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے آپ نے LLM کیا، اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، جس پر اقبال نے بھی بہت زور دیا ہے۔ آپ نے کام کیا، ریسرچ کی، بہت کام کر رہے ہیں، الحمدللہ امت کی سطح پر آپ کے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور تحسین کی جاتی ہے۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مزمل آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال زبیر صدیقی صاحب کا سوال، کسی نے غصے کی حالت میں قسم کھا لی ہو اور اس کا پورا کرنا مشکل ہو تو اس بارے میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا اور کیا وہ کفارہ ادا کر کے وہ قسم توڑ سکتا ہے؟ یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس میں بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قسم جو غلط کھا لی جائے اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور ایک آیت میں لغو اور ایک جگہ غموس کہا گیا حدیث میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورہ مائدہ میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یا بما عقدتم الایمان۔ تو یہ فضول اور لغویات کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح غلط قسم کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں اچھا کام نہیں کروں گا، حالانکہ کسی سے قطع تعلق حرام ہے مسلمان سے،
تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا جو ایک بڑی حدیث ہے جس میں آپ نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بیان فرمائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. شرک کرنا اور والدین کا نافرمانی کرنا, کسی کو مارنا اور جھوٹی غلط قسم کھانا, ناجائز قسم کھانا, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو پہلے تو ایسی توبہ کرنی چاہیے جب ایسی کوئی قسم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ جس نے کوئی غلط قسم کھا لی کہ جی میں اللہ نے اگر میں کہوں میں انیق صاحب سے میں اللہ کی قسم بات نہیں کروں گا, اب یہ کسی مسلمان سے قطع تعلق 3 دن سے جائز نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف علی یمین فرعا غیرہا حسن, جس نے کوئی قسم کھا لی اور اس کو پھر بعد میں سمجھ آئی غلط نہیں تھی, دوسرا کام زیادہ اچھا تھا. یہ بھی نہیں کہ ناجائز تھی, قسم کھا لی لیکن اس کو سمجھ آئے مناسب نہیں تھا دوسرا, تو وہ کیا کرے, وہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے. کفارہ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں بیان فرما دیا کہ اگر کوئی قسم کھا لی اور بات کر لے اس سے, کسی سے قطع تعلق کی کام کی تھی, کوئی غلط بات کی تھی کہ میں تمہیں دوں گا نہیں, بیوی کو قسم کھائی تھی میں تمہیں منہ نہیں لگاؤں, بیوی نے شوہر کے خلاف قسم کھا لی, تو اب وہ قسم توڑ دے, اس سے بات کرے اور کفارہ دے دے. کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم تحریر رقبہ. 3 کفارے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے. 10 مسکینوں کے جتنا کھانا کھلا دو, وہی کھانا جو آپ کھاتے ہو, خود کھاتے ہو, اور اس کی مقدار فقہاء نے لکھ دی چلو اندازے کے 2 کلو گندم, 2 کلو گندم آپ دے دیں 10 آدمیوں کو, اور یا ان کو 10 جوڑے دے دیں, ایک درمیانہ جوڑا کپڑا. اب اگر شلوار قمیض دیا جائے پورا شلوار قمیض دونوں آئے گا, پینٹ شرٹ دیا جا رہا ہے تو شرٹ اور ٹراؤزر دونوں آئے گا. او تحریر رقبہ, یا غلام آزاد کرا دے. تو غلام آزاد کرانا آج کل ہے نہیں, تو یہ پہلی دونوں صورتیں متعین ہیں کہ کسی غریب آدمی کو, مستحق کو کھانا دے دینا یا اتنا گندم دے دینا یا کپڑے دے دینا. ٹھیک ہے. اب یہاں 2-3 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگ بے وقت قسم کھا لیتے ہیں, تو قسم کھانے یا قسم اٹھانے کے تعلق سے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھانے کو کیا پسند فرمایا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ قسم کھانے کے آداب کیا ہیں؟ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا میرے بچوں کی قسم, میری بیوی کی قسم, ماں کے دودھ کی قسم. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں, تو کیا قسم صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے؟ ابھی آپ نے قسم کا پورا باب ایک براڈر سینس میں لے لیا. جی میں عرض کرتا ہوں آپ سے سیکھوں. نہیں جی, ہم نے تو بڑوں سے سیکھا ہے, وہی پانی لے کے ہم آگے بہت سارا ہم نے ضائع کیا, تھوڑا سا ہمارے پیالے میں آ گیا, اس کو آگے بہانے کی کوشش کر کے نام بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نام بنانے سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے. اچھا, اس میں پہلی بات تو جو آپ نے بجا فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو شرک کیا. تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اس پر بھی فقہاء نے اختلاف کیا کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے, تو اکثر فقہاء کی رائے قرآن کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے. اللہ یا اللہ کے ذات و صفات کی قسم کھانا جائز ہے. اللہ کی قسم, رحمان کی رحمت, اللہ کی رحمت کی قسم, اللہ کے کرم کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ قسم ایسے کھائی ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, اللہ ایسے قسم کھاتا ہے, اللہ کی عزت اور اللہ کے جلال کی قسم, یہ جائز ہے. باقی کسی اور ماں کی, باپ کی, دودھ کی قسم کھانا ناجائز ہے, کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ قسم کی جو اقسام ہیں, ایک تو آپ نے ماضی میں قسم کھائی یا مستقبل میں, 2 ہی کھا سکتے ہیں نا. آپ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے ہوا تھا یا میں نے ایسے کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول لیں, اس کو کہا ہے حدیث میں یمین غموس, اور اس کو بڑے کبیرہ گناہ میں, اور جو اللہ پر قسم کھائے جھوٹی تو اللہ غصے میں آ جاتے ہیں, اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ بھی نہیں ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا لی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری قسم یہ کہ آپ نے قسم تو کھا لی لیکن وہ جھوٹی تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ بھی فلاں صاحب کل آئے تھے, آپ نے کہا ہاں اللہ کی قسم آئے تھے, لیکن آپ سمجھ رہے آئے تھے نہیں آئے تھے وہ, تو اس کو لغو کہا ہے چلو, لیکن کھانا نہیں چاہیے. تیسری وہ قسم ہے جو آپ مستقبل پہ کھا رہے ہیں, کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی, سورہ تحریم میں جو قصہ ہے کہ میں عزافیر شہد نہیں کھاؤں گا, قسم کھا لی تھی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں ایسا کسی جائز کام کو. اب وہ اگر جائز ہے اس میں قسم کھانا, مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا, اللہ کی قسم,
اب یہ منعقد ہو گئی، اگر وہ کام آپ کا ہو گیا تو آپ کو 10,000 روپے صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہوتی ہے یمین منعقدہ، یہ جائز بھی ہو سکتی، ناجائز بھی۔ ناجائز کی ہم نے مثال دے دی، غلط کام پہ کھائی تو اس کو ختم کرنا چاہیے، صحیح کام کی وہ کام ہو گیا تو آپ کو وہ کام کر دینا چاہیے، یمین ٹوٹ جائے تو کفارہ دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ جو کثرت سے قسم کھانا، تو آپ نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی زیادہ قسمیں کھائے، زیادہ قسمیں کھانا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں قسم کھانے والے کا قسم کھانا مراد ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم کھاتے ہیں، جیسے ہمارے عرب بھائی کرتے ہیں، واللہ 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 باللہ تعالی، وہ قسم نہیں کھا رہے ہوتے، وہ ان کی عادت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سودا بیچنے والے اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے لوگ میڈیا پہ آ کر، یا خدا کی قسم میں نے 10 روپے کا خریدا ہے بھاجی، یہ غلط بات ہے۔ اور اگر جھوٹ بولا ہے تو کبیرہ ہے، جھوٹ نہیں بولا تو اس کی عادت بنانا غلط بات ہے۔ مسلمان زیادہ قسمیں نہیں کھاتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں اعجاز خان صاحب کا ہے لندن سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں میں دی جا سکتی ہے یا کسی مستحق شخص کو تلاش کر کے اس کو دینا ضروری ہے؟ دونوں طریقے ہیں۔ اصل تو مستحق شخص ہے نا، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو رینڈملی یا ویگلی کھلا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی سونا چاندی، اس کا کیش، اس کا مال تجارت، اس کا ضرورت سے زائد سامان ملا کر زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں پہنچتا۔ یعنی زکوٰۃ کا نصاب ہمارے پاکستان کے حساب سے تو ہم چاندی کے حساب سے کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی وہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں ہے زائد، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ باہر UK وغیرہ میں ہم سونے پر کہتے ہیں کہ اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی سونا سے کم پیسے ہیں، یہ سارا ملا کے، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب یہ آپ نے اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے، آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس اندازے پر آپ زکوٰۃ دے دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ ہے مستحق۔ اسی طرح قرآن نے جن مستحقین کے بات فرمائی سورہ توبہ میں، وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فقیر والمساکین، مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، والیتامى یتیم، اور والسائلین وفی الرقاب، ابن السبیل وہ جو مسافر ہے وہ ہے، تو یہ یا جو قرض خواہ ہے، قرض دار ہے، یہ ہیں سارے وہ، یا وہ لوگ جو زکوٰۃ کلیکشن کے لیے والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی غیر مسلم ہے وہ آنا چاہ رہا ہے دین میں، آپ دیں گے آ جائے گا، والغارمین جس پر بوجھ ہے کوئی قرض کا، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ سارے اللہ کے راستے میں چلنے والا طالب علم ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، مجاہد ہے، اس کو دینا۔ باقی جو فلاحی ادارے ہیں، فلاحی ادارے بھی یہی کرتے ہیں۔ فلاحی ادارے میں 2 قسم کے ادارے، ایک وہ مسلم فلاحی ادارے، ایک تو مسلم فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، ادارے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم مستحق کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک۔ اسی طرح وہ ضروری ہے کہ اس ادارے نے زکوٰۃ کا نظام کسی مضبوط اسلامی اسکالر یا مفتی صاحب سے ویٹ کرایا ہوا ہو اور نگرانی کرائی ہوئی ہو۔ بالکل، اگر اس کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے تو وہ زکوٰۃ اور صدقے کو الگ نہیں کر رہا تو وہاں زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو ادارہ، اور کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کے نظام کو، زکوٰۃ وہ مستحقین زکوٰۃ کو دیتا ہو اور صدقات الگ کرتا ہو، تو ایسے ادارے کو دینا بھی جائز ہے، بلکہ زیادہ وقت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ادارہ بڑے آرگنائز طریقے سے صحیح تفتیش تحقیق کر کے ادا کرے گا، تو وہ آپ کا فنڈ زیادہ اچھا لگ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک کافی سارا فنڈ کسی ادارے کو دینا چاہیے، کچھ فنڈ کم از کم خود اپنے ہاتھ سے مستحق کو دینا چاہیے، جو اس کا آپ چہرہ دیکھیں گے، آپ غریبوں کی بستی میں جائیں گے، لوگوں کی سفرنگ دیکھیں گے، وہ دل پہ جو آپ کے آرا چلے گا نا، یہ ایک مقصد ہے صدقے کا، کہ آپ ہمبل ہو جائیں، دیکھیں لوگوں کے، اور اپنی عیش و عشرت پر ہمیں تھوڑا سا ہم کم کرنا شروع کریں، اپنے بچوں کو لے جائیں، دیکھو بیٹا یہاں راشن بانٹنا ہے، ان کو دینا ہے، تو اس سے وہ جو انٹریکشن ہے یہ بھی ضروری ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، اور زکوٰۃ بانٹتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ وہ ترغیب ان میں پیدا ہو اور یہ نیکی نسلوں میں چلے۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم موضوع ہوتا ہے، لیکن آپ نے بات فرما دی کہ زکوٰۃ اداروں کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ جائے مستحق زکوٰۃ کو، یہ بنیادی اصول ہے۔ عبد التواب صاحب،
مفتی صاحب یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. دیکھیں سلام کرنا ویسے تو بہت بڑی سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن شریعت نے اس کے آداب بیان فرمایا. اصولی بات یہ ہے جب کوئی آدمی ایسے کام میں مشغول ہو کہ سلام کرنے سے اس کو خلل آئے گا تو اس میں اس کو سلام نہ کرنا بہتر ہے، بعض دفعہ مکروہ ہے. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مشہور فقہ حنفی کے خاتمۃ المحدثین 12 جلد میں فتاوی شامی دنیا میں فقہ کی آخری کتابوں میں سب سے مضبوط کتاب ہے، انہوں نے اس کی فہرست بھی لکھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی جواب دے گا تو ہو سکتا ہے کھانا پھنس جائے. تو وہ اچھی باتیں کریں، آپ اس کو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سلام کر دیں، آپ جا کے بیٹھ جائیں. نمبر 2، کوئی قضائے حاجت میں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی مطالعہ کر رہا ہے کتاب کا، یہ بھی لکھا، ڈسٹریکٹ ہوگا نا. اب آپ کیوں بار بار ڈسٹریکٹ کریں؟ وہ جب فارغ ہو جائے آپ سے بات کرے اس وقت سلام کر لیں آپ کو. تو اسی طرح قاضی صاحب، کوئی عدالت کی کارروائی چل رہی ہے، کوئی اہم دفتر میں کام چل رہا ہے، کوئی صاحب کسی کام میں، اب آپ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو اس میں یہ ایک ادب کی بات ہے کہ ہر وقت نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے جب کوئی آدمی اب دیکھیں نا دین نے نفسیات کا انیس صاحب کتنا خیال کیا کہ بھائی ایک آدمی مصروف ہے، اب آپ اس کو بار بار نہ سلام کریں، وقت میں کر لیں. تو ہماری شریعت بڑی انسانی ہے اور انسان کی سائیکالوجی، لاجک اور حالات کے مطابق بنی ہوئی ہے. تو یہ ایسے موقعوں پر کسی کو سلام کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا دین معاشرتی آداب بھی تعلیم کرتا جاتا ہے کہ ہم سے دین ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ زندگی ایسے گزاری جائے کہ بہت ہی پرسکون ہو. دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کہیں دین کوئی مشکل نافذ نہیں کرتا، کوئی کام ایسا کہتا ہی نہیں کہ جو ناممکن العمل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین کی خوبصورتی ہے ہمارے. محمد اقبال صاحب، گداگری آج کل ایک پیشہ بن چکا ہے. ان گداگروں کی وجہ سے جو اصل مستحق ہوتے ہیں وہ ہماری زکوٰۃ اور صدقات سے محروم رہ جاتے ہیں. اس صورت میں ایک عام مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا جی، یہ ایک واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے. پاکستان میں اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لاکھاں لوگ ہیں جنہوں نے گداگری کو پیشہ بنایا ہوا ہے. ہٹے کٹے صحیح سالم ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں بس، اور اچھے بھلے محنتی لوگوں سے زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو طلب کسب حلال پر بہت اصرار فرمایا اور اس کو کسی سے مانگنے کو بدترین چیز سمجھا. آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی آپ گویا کہ نیچے والے ہاتھ کی مذمت کر رہے ہیں، کسی سے مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی آیا کچھ مانگنے کے لیے، بہت سارے واقعات ہیں. اب آپ چندہ دے سکتے تھے، آپ نے کہا نہیں، سامان گھر سے لے کے آؤ، بیچو، نیلامی کرائی خود آپ نے، کون خریدے گا بھائی اس کا یہ سامان؟ ایک نے کہا آپ نے کہا نہیں، ایک اور صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے کہا بیچ دو. آپ نے کہا جاؤ 1 درہم گھر والوں کو کھلاؤ، 1 درہم سے کلہاڑا لے کے آؤ. کلہاڑا لے کے آپ نے اپنے مبارک دست سے، اللہ کے نبی کا دنیا کا سب سے پیارا ہاتھ، آپ نے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا کلہاڑے میں اور کہا جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے اپنا خرچ چلاؤ اور اتنے عرصے تک مجھے نظر نہیں آؤ. اتنے عرصے بعد آیا، کوئی پیسے بھی تھے، آپ نے فرمایا آپ مجھے بتاؤ وہ بہتر تھا جو تم مانگ رہے تھے یہ بہتر ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا اسلام کے دیگر فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے. یعنی نماز روزہ زکوٰۃ کے بعد سب سے بڑا فرض انسان کے اوپر کیا ہے؟ حلال کمائے. تو حلال نہ کمانے والا بہت بڑا گناہ کبیرہ کر رہا ہے کیونکہ وہ فرض چھوڑا ہے. کمائی کرنا فرض ہے ہر انسان پر. اور یہ کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوتا کہ سارے مسلمان مسجد میں بیٹھ کے سارا دن بیٹھ جائیں، یہ کوئی اچھا اسلام نہیں ہے. بعض لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ بھئی ہاں تم تو دنیا دار ہو، ہم دیندار ہیں. بھئی کون سے دنیا دار دیندار؟ بھائی جان مسجد کے ٹائم پہ مسجد میں، ذکر کی محفل کے ٹائم پہ تلاوت کے ٹائم پہ، لیکن دن کا ایک بڑا وقت کاروبار میں گزارنا فرض ہے ہر انسان پر. وہ اللہ نے رکھا ہے. اللہ کو اپاہج آدمی اچھا نہیں لگتا، بیکار آدمی.
اور اللہ کو طاقتور مومن اچھا لگتا ہے، کمزور مومن اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کا اتفاق ہے، ایک حدیث سے ایکسٹریکٹ ہے کہ جس کے پاس ایک دن کھانے پینے کا ہو اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ سأل المسئلہ، اللہ اکبر، حرام ہے تمہارے پاس، کیوں مانگ رہے ہو؟ جو کام کرو، اس طرح کام جو کر سکتا ہو۔ تو یہ ایک غلط بات ہے، اس میں معاشرے کو بھی یہ کرنا چاہیے، دو چار کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو معاشرے کے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اپنا کچھ فنڈ وہ شفٹ کریں ہنر سکھانے کی طرف۔ پاکستان میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت ساری فاؤنڈیشنز ہیں جو لوگوں کو اسکل سکھا رہی ہیں۔ آپ ان کو بھی پیسے دیں، اپنی فاؤنڈیشنز بنائیں، لوگوں کو اسکل سکھائیں۔ وہ چندہ نہیں دیں گے ہم آپ کو، اسکل دے دیں گے مفت میں، یا جو اسکل 10,000 کی ملتی ہے ہم آپ کو 500 روپے میں دے دیں گے، وہ مفت میں بھی نہ دیں، قدر نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کراچی کی بات ہم کر رہے ہیں، یہاں ہم نے جگہ جگہ ہزاروں افراد کو کھانا کھلانا، اوقات مقرر کر رکھے ہیں کہ یہاں پر آپ صبح، دوپہر، شام آئیے اور مفت کھانا دیا جائے گا۔ تو لمبی لمبی وہ لائنیں ہم دیکھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور انہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں پالیسیاں ایسی بن رہی ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور غریب میں سے 64% لوگ ایسے ہیں جن کا چولہا نہیں چل سکتا، جو بیچارے محنت کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ان کا اتنا بل آ جاتا ہے وہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو اس میں الزام زیادہ اوپر والوں پر ہے، نیچے والوں پر کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بیلنسڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کھانا کھلانے کی بھی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ ہے، اطعام الطعام، اطعام الطعام۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کھانا کھلانا بھی چاہیے، اللہ مبارک کرے جو لوگ کھلاتے ہیں، لیکن اپنا ایک فنڈ جو ہے وہ سکھانے پر لگا دینا چاہیے۔ اچھا ویسے میں نے نوٹ کیا اپنے کراچی میں جو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اکثر مزدور طبقہ یا ہنرمند طبقہ ہوتا ہے، اکثر وہی آ کے کھانا کھا، وہ چرسی ورسی نہیں بیٹھے ہوتے، وہ جو بیچارے محنت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو یار ہم اپنے کھانے کے پیسے بچا رہے ہیں، اپنی بھی بچوں کو کھلا دیں، تو اچھی بات بھی ہے، لیکن اس کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ریا نہ ہو، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کریں، آپ اللہ کے لیے کریں۔ اور دوسری جو سب سے بڑا برڈن ہمیشہ آتا ہے وہ حکومت پر آتا ہے، کیونکہ ریاست ماں ہے، اور ریاست سے مراد ہمارا پیارا پاکستان نہیں ہے، جو چلانے کے لیے بیٹھے ہیں اور پاکستان کو ظلم کے نظام سے چلا رہے ہیں، ان پر آتا ہے کہ آپ کیا نظام چلا رہے ہیں جس میں غریب کا چولہا بجھا دیا آپ نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کتا مر جائے دریائے فرات پہ اللہ میرے سے پوچھے گا، اور یہاں پر 15 کروڑ عوام کا چولہا نہیں جل پا رہا، خرچ پورا نہیں ہو رہا، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو خدارہ پاکستان میں عدل کریں، خدارہ یہ چور بازاری کا کام ختم کریں، اور لوگوں کو کھانا اور پیسے پہنچائیں، لوگوں کو وہ انکم دیں کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ملک کا نظام ایسا بنائیں۔ تو یہ چاروں طرف کی بات میں نے ایک عمومی سے عرض کر دی۔ بہترین بات ہو گئی، بہترین۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال میری جانب سے، وہ سوال یہ ہے کہ ایک اور بڑی مصیبت ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، یعنی پاکستان کے ساتھ، اور یہ بات پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر لوگ جاتے ہیں تو یہاں سے یہ جو بیگرز ہیں، یہ مانگنے والے ہیں نا، یہ فقیر، یہ بہت چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر حکومت سعودیہ نے شدید احتجاج کیا ہے، اب سختیاں بھی کچھ ہوئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ پاکستان بدنام ہوتا ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، اور درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں لوگ جاتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ سر اس سے آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حجاج کی خدمت کی، 1 سال توفیق دی، حج منسٹر رہے آپ ماشاءاللہ، وہ سب بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے جو بات فرمائی نا، تو وہاں کے جو حج منسٹر تھے سعودیہ کے، بہت زبردست ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر توفیق ربیہ، تو انہوں نے ان سے میٹنگ ہوئی، آفیشل میٹنگ، یعنی میں تو سن کے اپنے اندر ایک طرح سے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ سرکاری میٹنگ میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیں، یہ ان فقیروں کو روکیں، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو وہاں تو ہم پاکستانی بن کے بات کرتے ہیں نا، تو بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے جو دیگر جو منسٹریز ہیں، جیسے انٹیریئر ہے ہمارے پاس، تمام ایئرپورٹس پہ اب تو چیکنگ وغیرہ بہت اچھی ہو گئی ہے، اور وہ انٹرویو لے لیتے ہیں جس پہ شک ہوتا ہے کہ آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو وہ فقیروں کو بھیجتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے بڑے اچھے کام کر رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پبلک میں یہ بات
جانی ہے کہ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے. یہ پاکستان میں رہتے ہوئے چہ جائے کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ کے کسی اور سرزمین میں جائیں جھوٹ بول کر کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں اور وہاں ہاتھ پھیلائیں, لوگوں سے مانگے ہم پاکستانی ہیں ہماری مدد کر دیں. تو پاکستان والے ان کو بھیک زیادہ نہیں دیتے نا, پاکستان والے زیادہ دیتے ہیں تو وہاں نہیں جائیں گے بارے بیچارے. اچھا ہاں, لیکن وہ لیکن یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہے نا جس کو حل کرنے کی, غربت کی بھی اور لیجسلیشن کی اور لا اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہو رہا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے, ہمارے ملک میں بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں اور اس کی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بجا طور پہ واقعی یہ کم ہو گیا, رک گیا الحمدللہ, اور اس میں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں کیونکہ حکومت سنسرلی چاہتی ہے. پاکستان میں کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, بہت سے ہو رہے ہیں, میڈیا نہیں دکھاتا اسے, جو خوبیاں ہیں اس مملکت میں عوام میں وہ نہیں دکھاتا, اس کی ہمیں بہت شکایت ہے. ارشاد. اس میں میں سمجھتا ہوں جو اچھا کام ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے. اسی طرح کہ ایک مسجد میں گیا, کراچی کی ایک مسجد میں, وہاں ان کا پورا ایک دفتر بنا ہوتا, وہ کسی بھکاری کو دیکھتے تھے باہر, اس کو پکڑ کے اندر لے آتے, اور اگر وہ واقعی ہوتا تو پورا ایک نظام تھا, اس کی سپورٹ کرتے, اس کو کام پہ لگاتے, اور اگر 2 نمبر ہوتا تو سمجھ آ جاتی تھی. اب دیکھیں نا, ہر کام آپ حکومت پہ نہ ڈال دیں نا, دنیا میں بہت سارے کام آزاد ادارے کرتے ہیں. اب اس قسم کا کام ہر مسجد کر سکتی ہے, کتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ چند والنٹیئرز کی ٹیم ہو, فنڈ ان کے پاس ہو, اور وہ انہوں نے ایک فارم بنایا ہو, وہ تحقیق کرے, اس کے گھر تک پہنچیں, جو واقعی مستحق ہے اس بیچارے کو دے دیں, ساتھ ہنر بھی سکھائیں, جو 2 نمبر ہے اس کو بھگا دیں اور پابندی لگا دیں. تو اس قسم کے بہت سارے کام اداروں میں ہو سکتے ہیں. آپ ایز اے لے مین میں کیا کروں, اگر میں ٹریفک پہ رکا اور میں نے دیکھا کہ ایک آگے اللہ کے نام پہ دے دو اور مجھے لگ رہا ہے پروفیشنل ہے, تو مجھے نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. اچھا, بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دے دیں نا اسے تو ٹھیک ہے, یہ اب اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. دونوں وجہت نظر ہیں, کوئی اسٹرکٹ بات ہے نہیں کوئی واضح شریعت میں, لیکن جو میرا مزاج میں اپنے بڑوں سے سیکھا ہوں وہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے, اندازہ ہو گیا ہے ظن غالب کہ ہی از اے پروفیشنل بیگر, پھر چھوڑ دینا آپ اس کو. آپ اپنا مال ڈھونڈ کر سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشدہ اقبال صاحبہ کا سوال ہے اور بڑا عام سوال ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کرنا لڑکا لڑکی کا اپنا معاملہ ہے, والدین کو اس میں لازمی اختیار نہیں کہ وہ جہاں چاہیں کرے, جبر نہیں کر سکتے والدین. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لڑکے کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے زیادہ, لڑکی کا مسئلہ لڑکے کا بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا الایّم احق بنفسها من ولیھا, عورت جو ہے بیوہ وہ ولی سے زیادہ اپنی حقدار ہے. اور لا تستعمر الایّم حتی تستعمر, کواری یا بیوہ دونوں عورتوں سے شادی نہ کرائی جائے جب تک ان کی اجازت نہ لے لی جائے. بیٹی تم راضی ہو, جہاں وہ راضی ہے ہمارا رشتہ. تو یہ الٹا ہے, والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچوں کی شادی ایسی جگہ نہ کرائیں جہاں وہ راضی نہیں ہے. اب یہاں بھی ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا ایک معاشرتی دباؤ میں ہے کہ بیٹی میں نے تو تمہاری اپنی خالہ کی بیٹی سے یا اپنی بھانجی سے شادی کر دی ہے, تم نہیں کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. بھائی کیا طریقہ ہے, اس کی زندگی اس کی مرضی. آپ رائے دے دیں, مشورہ دے دیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی وہ رشتہ تمہارے لیے اچھا ہے, تم چھوٹے ہو تمہیں پتہ نہیں, دیکھو اس میں خوبی. اگر وہ کہے میں نہیں کرتا تو نہ کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کی خواہش کا حتی الوسع احترام کریں. ٹھیک ہے, جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت سے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں کہ لو میرج ہو جاتی ہے, بعد میں مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس وقت تو محبت یا ظاہری ایک عشق کے خمار سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, اس میں آپ ریالٹیز آف لائف نہیں دیکھتے. جب 6 مہینے ہیں جس کو ہنی مون فیز کہا جاتا ہے میرج ریلیشنز میں, وہ ختم ہوتا ہے تو ویلکم ٹو دا ریئل لائف, دنیا کھلتی ہے, ہمیں پتہ لگتا ہے. تو اس میں آپ کے والدین آپ کے بڑوں نے دنیا دیکھی ہے, رشتے جوڑتے دیکھتے ہیں, ٹوٹتے ان کو پتہ ہے شادی اصل میں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ڈراموں میں فلموں میں دکھائی جاتی ہے. وہ اصل میں میاں بیوی کا اصل کا تعلق اور اندر کا باہر نکل کے آتا ہے. تو ان کی بات حتی الوسع ماننی چاہیے, اور ان سے زیادہ مخلص آپ کے لیے کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن بعض دفعہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت بہت ہے اور انانیت,
تو والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنی غلط خواہش یا اپنی جہالت کی بھیٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی بچے کو. جہالت. بچی ڈاکٹر ہے, اس کو میٹرک فیل کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے تو تم کرو. اب وہ نہیں چلے گی بھائی شادی. تو اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح میں والدین سے اس زمانے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لڑکا یا لڑکی بیٹی کہے کہ جی مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے, اس کو برا نہ سمجھے. توبہ توبہ توبہ, وہ شریف ہے تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر ایک مسئلہ ہے, اس کو تو کفر کا مسئلہ کہتے ہیں, اس پر آپ تفصیل سے ذرا بات کیجئے, سمجھا دیجئے کہ جس طرح ابھی آپ نے یہ بات فرمائی تو فوراً ذہن میں میرے یہ بات آئی کہ ایک لڑکی ہے, اس نے MS سی کیا ہے کیمسٹری میں, ایک ڈاکٹر ہے جیسا آپ نے فرمایا, اور اس کا کزن ہے وہ میٹرک ہے, اور ذہنی سطح اس کی پست ہے اس لڑکی کے مقابلے میں, لیکن بس وہ تمہیں کرنا ہے شادی, بس اسی سے کرنا ہے. تو جو کفر کا مسئلہ ہے, برابری کا مسئلہ, یعنی وہ صرف معاشی طور پر ہے. نہیں, آپ نے بڑا ٹھیک ٹھاک سوال کر لیا. آپ بھی ظاہر مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں 30 سال سے. کفر جو ہے نا, نکاح میں ایک پورا ایک باب ہے, ایک چیپٹر ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کائنڈ آف اے کوہیژن, کہ لڑکا اور لڑکی میں ایک طرح کی آپ نے کوہیژن دیکھنی ہے. وہ 3-4 طرح کی ہے. نمبر 1 فائنینشیل, کہ اگر ایک بہت امیر ایک بہت غریب ہے تو یہ چلے گا نہیں آپس میں. نمبر 2 اسٹیٹس, ایک کا خاندان بہت اونچا ہے دوسرے کا بہت نیچا ہے, تو اس میں عام طور پہ چلے گا نہیں. اگر وہ راضی ہیں لڑکا لڑکی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس میں مسئلہ ہوتا ہے. نمبر 3 انٹلیکچوئل لیول, اس کو فقہاء نے پیشہ بھی کہا. ایک سونار کی بیٹی ہے, ایک لوہار کی بیٹا ہے, تو یہ چلے گا نہیں. اچھا, اس میں فقہاء نے یا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکتے یا ناجائز ہے, کر سکتے ہو, لیکن یہ کہا ہے کہ اس کو کنسیڈر ضرور کرو. ان چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کرو گے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر لڑکے لڑکی کی رضامندی زیادہ پوچھ لی جائے کہ دیکھو بیٹا یہ مسئلہ ہے, تم راضی ہو؟ اگر وہ کہے میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے. اگر ایک لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے تو شادی کرنی ہے وہ لڑکے سے, اگر وہ کم ہے لیکن وہ دیندار ہے, فرض کریں مال میں کم ہے لیکن وہ دیندار ہے, والدین بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی بھی راضی ہے, تو سبحان اللہ انشاءاللہ برکت ہوگی. تو اس قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. لیکن وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو تقوی میں برتر ہے یقیناً. لیکن کیونکہ زندگی گزارنی ہوتی ہے تو والدین بہترین فیصلہ کرتے ہیں, اور ہمارا دین جو برابری کی بات کرتا ہے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے, مستقبل کے جو خدشات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اگر تھکن کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی تو کیا اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر میں بیدار ہونے کے بارے میں کوئی آسان نسخہ بتا دیں. اچھا, اخلاق صاحب کا سوال. بہت اہم سوال ہے جی, بہت اہم سوال ہے. بات یہ جی, نماز نہیں تو کون سا دین ہے؟ اور نماز میں جو فجر کی اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15ویں پارے میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ نے کہا فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے سارے فرشتے آ کے سنتے ہیں, بابرکت ترین نماز, اور سارا دن برکت والا, دین کی برکت, دنیا کی برکت. صحابہ نے لکھا ہے, کہا ہے کہ ہم نے فجر کے بعد کاروبار شروع کیا, ہمارے کاروبار میں برکت, صبح کی ہوا میں برکت, آکسیجن میں برکت. تو فجر کی نماز تو اللہ کی ضمانت میں آنے والی چیز ہے. آپ نے بات فرمائی نا, آپ کی اجازت سے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, طویل تلاوت فجر کی نماز میں. بالکل, اللہ اکبر. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کا حصہ سورہ کا ابتدا قرآن سے, نماز سے ہو جائے, نمازیوں کے ساتھ. اب فجر کے میں پورے عالم اسلام میں مسئلہ ہے کہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے, فجر میں لوگ آ نہیں رہے. تو فجر چھوڑنا, ہر نماز چھوڑنا گناہ. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی کافر ہو گیا. باقی ائمہ فرماتے کافر تو نہیں ہو گیا, فاسق ہو گیا. تو فجر کی اور زیادہ اہمیت ہے. دوسرا میں ان کا سوال کہ اگر فجر چھوٹ جائے کبھی تو آپ کو جب بھی یاد آئے اٹھ کے قضا نماز پڑھ لیں. سنتیں پڑھنی ہیں کہ نہیں پڑھنی, اگر آپ زوال سے پہلے اسی دن پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے سنتیں بھی پڑھ لیں. بہتر ہے, ضروری نہیں ہے, کیونکہ سنت کی قضا ویسے ہوتی نہیں ہے. بعد میں پڑھ لیں تو آپ کو صرف 2 فرض قضا پڑھنا ہے. اب جو بات ہے نسخہ کیا ہے,
تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کو سونا نہیں آتا اس کو جاگنا نہیں آتا. سب سے پہلے تو ہم سونے کا جو روٹین ہم نے فطرت کے خلاف بنا دیا ہے اس کو صحیح کرے نا. پرسوں ایک میں جگہ بیٹھا تھا تو وہاں وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب مغرب سورج غروب ہوتے ہیں نا, اللہ نے انسان کے برین میں ایسے سگنلز رکھے ہیں, وہ سگنل انسان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سو جاؤ, سونے کا ٹائم ہے. اور صبح جب ہوتی ہے وہ سگنلز کہتے ہیں اٹھ جاؤ. پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں, سارے جانور پرندے جو ہے وہ شام کو جا کر سونے کی تیاری کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں رات 11, 12, 1 اور کراچی والے تو 1, 2 بجے تک پتھاڑے پہ بیٹھ کر باتیں کرنے کا جو رجحان ہے, اس کو یہ برباد کر چکا ہے. یہاں تک کہ جو مغربی اقوام ہیں وہاں بھی آپ بھی بہت جاتے ہیں, میں بھی کچھ عرصے سے وہاں ہوں, وہاں پر 8 بجے انیق صاحب 7:30, 8 بجے ہو کا عالم ہو جاتا ہے. 6:30 بجے بچوں کا چینل ٹی وی کا بند ہو جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوا آتا ہے بس کل سو جاؤ. ٹھیک ہے جی. اور صبح 7 بجے زندگی رواں دواں, ٹریفک جام, سارا دنیا نکلی ہوئی ہے. اللہ نے ترقی دے دی. تو بھائی سب سے پہلا تو سونا, وقت پہ سو جائیں. عشاء کے بعد بس سونے کی کوشش کریں. عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا حدیث میں پورا باب ہے, ایک حدیث نہیں, مکروہ ہے. نمبر 2 اس کی اہمیت, ہمارے وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے فلائٹ کا ٹکٹ لے لو, فلائٹ کا ٹکٹ لے لو, رات نیند نہیں آئے گی, نہیں تو سوئے گے فوراً اسی ٹائم پہ اٹھ جاؤ گے. اہمیت ہے نا, اہمیت ہو کہ اللہ کے دربار میں فجر قضا ہو جائے گی, کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پہلے سے الارم لگا کے, الارم کو دور رکھ کے, میں الارم کو دور رکھتا ہوں تاکہ وہ اٹھ کے جانا پڑے. اور ساتھ کو کہا, بیوی کو بھی کہا کہ بھئی مجھے آپ کو اٹھانا ہے. گھر میں کوئی اور فجر کی جاتا ہے اس کو بولنا آپ کو مجھے دروازہ کھٹکھٹانا ہے. بعض دفعہ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ گھنٹی بجا کے جاتے ہیں کہ یہ آ جائیے آپ. تو اس کے سارے نظام بنائے جائیں کہ فجر میں نے لازماً اٹھتا. ایک اور طریقہ مجھے بڑا فائدہ ہوا, ایکسرسائز گروپ جوائن میں اکثر فجر کے بعد کا کیا ہوتا ہے یا فجر, تو اس میں وہ ایک دائیا وہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھی ایکسرسائز پہ جانا ہے گروپ والے, تو چلو فجر بھی پڑھنی ہے, فجر پڑھنی ہے, اس کے بعد سارے ایکسرسائز پہ جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے یہاں بعض مساجد میں فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے دین کے اعمال کا, وہ دائیا بن جاتا ہے کہ بھئی صبح صبح دین کی فکر سے دین شروع ہوگا. بھئی ہمارے علاقے میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں, ہمارے علاقے میں کتنے معاشرتی مسائل ہیں, بھئی اس کے بارے میں فکر کر لیں. کتنی پیاری بات ہے. تو وہ مشورہ بھی کہ بھئی فجر بھی پڑھیں گے, اتنا اہم کام مشورہ کریں گے, تھوڑی سی واک کر لیں گے, ایکسرسائز کر لیں گے, تو صبح کا آغاز اتنا پیارا ہو جائے گا. سائیکولوجیکل ایشوز, مینٹل ایشوز, آپ کے بیڈن کے سارا روحانی, پورا دن خوشگوار, تازہ ہوا اندر جا رہی ہے. اور صبح کا وقت زیادہ انرجی ہوتی ہے, بالکل کام کرنا ہوتا ہے تو بہت دل چاہتا ہے کہ اس وقت کام کیا جائے. اور بس ان چیزوں کو سمجھے آدمی. آپ نے درمیان میں ایک بات فرمائی تھی کہ ایک مشاورتی اجلاس بھی ہو گیا صبح نمازیوں کے مابین. کاش ایسا ہو کہ ہر مسجد میں, کراچی کی یا پاکستان کی, پاکستان میں 2.5 لاکھ مساجد ہیں, 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ. تو نماز کے بعد امام صاحب نمازیوں کے ساتھ باہر آئیں اور آ کر یہ بات کہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے ختم کرتے ہیں, آئیے ہم دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر مساجد سے اس موومنٹ کا آغاز ہو جائے تو پورے ملک کے کم از کم 80% مسائل جو محلاتی مسائل ہیں, جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, وہ ختم ہو جائے. تو مسجد تو مرکز ہے نا, بلکہ جنریٹر ہے, ایسے ہی ہمیں طاقت ملتی ہے. اور ہیں ایسے امام جو پورے مسجد کے علاقے کے لیڈر ہوتے ہیں, جھگڑے حل کرتے ہیں, صفائی کا مسئلہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کو ایک عزت دی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور جو دین کا کام کرتا ہے اس کو عزت اللہ خود ہی دے دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, اور حضرت عمر فرما رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم کہاں کے عزت دار تھے, اس قرآن نے ہمیں عزت دے دی. تو مفتی صاحب, قرآن تو عزت دیتا ہی دیتا ہے, بس یہ کہ آدمی. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون مفتی صاحب. اچھا, گفتگو ایسی رہی ہماری کہ کوئی ایک ویڈیو کویسچن بھی ہم نہیں رکھ پائے. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدمی کو پکڑ لیتی ہے.
خواتین و حضرات، بڑے ممنون، بڑے شکر گزار محترم احمد عفنان صاحب کے آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے بہت سیکھا۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوستی دراصل ایک خاندان ہے، دوستی دراصل ایک خاندان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔